عربی کا ایک مقولہ یاد آ گیا کہ العلم بلا عمل، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ صرف علم سیکھ لینے سے بھی کام نہیں چلنے والا، اسی کو عربی میں کہا گیا کہ بغیر عمل کے علم، بغیر عمل کے علم کیسا ہے جیسے بغیر پھل کا درخت۔ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ انسان صرف جانکار ہو جانے سے کام نہیں چلنے والا، اللہ کی بارگاہ میں علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے میرے دوستوں۔ آج کی میری تقریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے درخواست پیش کروں کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا تبھی آپ دنیا میں صحیح طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ توجہ، بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ توجہ ہے؟ روزانہ نماز کے بعد یہ دعا ہم سنتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے دوستو، آج علم کی کمی کی وجہ سے ہم دعا تو روز کرتے ہیں لیکن ہماری نیت درست نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم دعا میں کہیں کیا رہے ہیں۔ نیت باندھتے ہیں، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز میں فرض ہے نا، اس کے بعد رخ میرا کعبہ طرف پیچھے اس لیے یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے ہی اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد کا جو کام شروع ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹی سی چیز تھی، بنیادی چیز تھی، کم سے کم مکمل عالم بننا فرض تو نہیں ہے لیکن یہ بنیادی چیزوں کا جاننا یہ فرض ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں آپ کو۔ یہ حدیث پاک ہم بہت سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کی وضاحت تھوڑی سی نہ ہونے کی وجہ سے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ جس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا، توجہ تھوڑی ہے، توجہ ہے، اس کو بڑی پوائنٹ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو آپ کا سینہ بھرا بھرا سا، آپ کو لگے کہ ہم آج کچھ پتہ چلا۔ اسی لیے میں ایسا انداز کر رہا ہوں، بڑے جوش میں نہیں نکل سکتا ہوں لیکن جوش کی ضرورت نہیں، یہاں جوش کی ضرورت ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ہم نے جوش میں ہوش کھو دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی تو اس نے کیا کیا؟ اٹھا کے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، اپنی بچی کو دارالبنات میں ڈال دیا۔ جس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی اس نے کیا کیا؟ بچے کو اٹھا کے چشمہ رحمت میں قادریہ میں جامعہ میں عظیمیہ میں ڈال دیا۔ اور جس کو نہیں سمجھ میں آئی، نہ اس کے غسل کا ٹھکانہ، نہ اس کے وضو کا ٹھکانہ، نہ تحیات کا ٹھکانہ، دعائے معصورہ کا ٹھکانہ، کچھ بھی نہیں۔ اس کو یہاں تک پتہ نہیں کہ جمعہ میں کل رکعت کتنی ہوتی ہے، مسجدیں پھٹے کھانے کم ہو جاتی ہے۔ مسجدیں ہیں جمعہ کی نماز کے بعد جیسے ہی 2 رکعت کے بعد فرض کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جیسے ہی دعا مکمل ہوئی پوری مسجد خالی، وہی چند بوڑھے بیچارے بچ جاتے ہیں ہمارے یہاں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا میرے عزیزوں؟ ہم کیوں رکیں؟ انسان دعوت میں جاتا ہے، روٹی آئی، ایسا نہیں روٹی کھا کے اٹھ گیا، اس کو پتہ ہے اس کے بعد چاول آئے، اتنے ہی سے کام نہیں چلتا، پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد
شاہی ٹکڑا آنے والا، زردہ آنے والا، اتنے پر بھی نہیں اٹھتا ہے. اس کو پتا ہے اس کے پاس کولڈ ڈرنک آئی یا کوئی لسی وسی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مکمل طور سے اس فرائض کو جب ہم انجام دے لیتے ہیں تب ہی دسترخوان چھوڑتے ہیں. لیکن جمعہ میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ کون سی ایسی جلدی ہوتی ہے کہ 2 رکعت کے بعد ہمارا ترنت مسجد خالی؟ میرے عزیزو اس کی ایک وجہ، باقی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اب اس کے بعد کیا پڑھنا. ابھی تو ہم نے سہارے سے فرض پڑھ لیا، امام صاحب نے پڑھایا، ان کے سہارے ہم نے 2 رکعت فرض مکمل کر لیا. اس کے بعد جب ہم خود سے پڑھنا ہے اب کیا کریں؟ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں میرے پیارے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وجہ یہ ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو 75% یہی وجہ. جس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت بھی ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے، یقیناً وہ ہفتے میں ایک دن بھی آئے گا لیکن نکلے گا نہیں. میں نے دیکھا ہے، محسوس بھی کیا کہ جن کو آتا ہے وہ الحمدللہ رکتے ہیں مکمل نماز پوری کر کے جاتے. اس لیے میرے عزیزو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیں. یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن ہم نے اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہی ایک پہاڑ بن گیا، جہالت کا پہاڑ بن گیا. 60 سال کی عمر ہو گئی، پتہ چلا جمعہ کے دن جیسے جیسے غسل کر کے چلے آئے. 70 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کو صحیح طور پہ غسل کا طریقہ نہیں معلوم. نہیں پتہ اس کو کہ اس میں غسل میں فرائض کتنے ہیں، وضو میں فرائض کتنے ہیں. ہاتھ دھو لینے کا نام وضو نہیں ہے میرے دوستو. سب سے پہلے نیت ضروری ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. میں صرف روشنی ڈالتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا. تو میرے عزیزو آج ضرورت آپ خود بتائیں کہ ہماری یہ جو مجلسیں میلاد کے تعلق سے، ربیع الاول شریف کے تعلق سے، ہر موقع پہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو رسم بنایا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہی ہوتا تھا کہ گاہے بگاہے جو لوگ مدرسے نہیں جا سکتے، جن کے لیے علماء ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتے، تو گاہے بگاہے کم سے کم کسی شادی کے موقع پہ، کسی کے 40واں کے موقع پہ کم سے کم وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اسلام کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کم سے کم اس پر مذاکرہ ہو جائے. یہ مقصد ہوا کرتا تھا، نہ کہ صرف کس سے کہانیاں سنا کر فضائل بیان کر کے ہم نکل جائیں نذرانہ لے کر. میرے دوستو یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ امانتداری نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے قوم کو کہ ان کے دکھتے ہوئے گھر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کی پریشانیوں کو سمجھیں کہ آخر یہ ہمارے بچے آج مسجدوں سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج سیکولرزم کے نام پہ ہماری نوجوان نسلیں نہ جانے کن اسٹیجوں پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آخر کیوں؟ سیکولرزم اچھی چیز ہے لیکن پختگی کے ساتھ پلپلے انداز میں جائیں گے تو گرد و غبار کی طرف بہہ جائیں گے. آج الہاد ہی بڑھ رہا ہے میرے دوستو. ہم نے زمینی طور پہ بنیادی طور پہ کام کرنا چھوڑ دیا. میرے نبی کا فرمان تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی نشانی، چھوٹا سا بھی حکم اگر تم تک پہنچے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری امت تک اسے پہنچاؤ. بہت اچھا ماشاءاللہ، حق ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی طلب العلم فریضۃ، تو اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے سیدھے مدرسے میں ڈال دیا، اور جن کو بات نہیں سمجھ میں آئی اس نے اٹھا کے کانوینٹ میں ڈال دیا. اب وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، جمعے میں کتنی رکعتیں ہیں، 5 وقت کی کتنی رکعتیں ہیں، دعائے قنوت کیا ہے، دعائے معصورہ کا کیا ہے. یہ سب چیز اس کے نظروں سے گزری ہی نہیں. دھیرے دھیرے وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے.
جب دہلی، علی گڑھ، الہ آباد جیسی بڑی یونیورسٹیز میں جب جاتا ہے تو جو دوسرے لوگ اپنے دین کے تعلق سے فکر مند ہیں، اپنے مذہب کے تعلق سے فکر مند ہیں، ہمارے پاس سادہ کاغذ، اب یہ سادہ کاغذ جو چاہے اس پہ قلم چلا دے، یہی ہو رہا ہے۔ چند سوالات کی جواب نہیں ملا، اس نے پھر اپنا جواب لکھ کے اپنا بنا لیا، یہی ہو رہا ہے نا۔ اس کی میں وضاحت دیکھو، مکمل عالم دین بننا یہ فرض عین نہیں۔ فرض کی دو قسم، سب سے پہلے جان لیا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ جس طرح 5 وقتہ نماز جو ہے یہ فرض عین، کیا بات ہے، ایسا نہیں کہ صرف ابا آ جائے تو 5 بیٹوں کی طرف سے جو ہے ادا ہوگا، اس کا سسٹم ایسا نہیں۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز، اگر گھر سے ایک بندہ بھی چلا گیا تو سب کے طرف سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھیے، چھوٹی سی بات لیکن سمجھنے کی۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، ٹھیک ہے؟ فرض عین کا مطلب کہ آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ کا کھانا آپ کے ابا نہیں کھا سکتے، آپ ہی کو کھانا پڑے۔ میں بھی نماز پہ آؤں گا کہ نماز 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 نماز، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ یہ نماز سے باہر آتے ہی نہیں، جا دیکھو بس نماز نماز نماز۔ ہاں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آخر یہ نماز کیوں ضروری ہے۔ میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیتا، ٹھیک ہے؟ ہاں چونکہ باتیں جب بہت ساری ہوتی ہیں تو 3 باتیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں۔ جی، تو فرض کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ تو جس طرح نماز فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دیندار ہونا فرض عین ہے، عالم ہونا مکمل طور سے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ جو بڑی احادیث کی کتابیں ہیں، نحو صرف، یہ ساری چیزیں یہ پڑھنا مکمل طور سے باضابطہ طور پہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی ایک حد ہے کہ اتنے ایریے میں ایک عالم ہو تو سب کی طرف سے وہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل بھی میں دوں گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اپنے علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ جو بڑے مسائل ہیں وہ آپ علماء سے رابطہ کیجیے، لیکن 24 گھنٹے کی جو زندگی گزارنی ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنا ضرور سنیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک یہ سنت طریقہ کیا ہے، اس میں کتنی چیزیں سنت ہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، اس زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں، جتنے معاملات ہونے والے ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے۔ تو اب ہم نے اس کی وضاحت نہیں کی تو جس کو سمجھ میں آیا کہ وہاں صاحب نے کہا کہ بھائی بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اٹھنے فوراً جس کے 2-4 بچے ہیں فوراً اور اپنے بچے کو لے کے کسی مدرسے میں جا کے ڈالے، اور جس کو نہیں سمجھتا بولا چلو یار مرنے کے بعد کون جانتا ہے کیا میرے عزیز، یہ عقیدہ غلط ہے، کفر ہے۔ یہ سوچنا ارے کون دیکھ رہا ہے، ہمارے ہی لیے اللہ نے اتنی موٹی کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائی۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے آپ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے آپ؟ 3 دن کے بعد آپ کے پیٹ پھٹ جائیں گے، کیڑے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیں، آپ کیا دیکھو گے؟ بڑا سخت معاملہ ہے میرے عزیزو۔ صحابہ کرام کی آنکھیں جاری ہو جایا کرتی تھی جب سوچتے تھے دنیا سے جانے کے بعد والی جو زندگی کے بارے میں جب سوچتے تھے تو رات بھر میرے آقا رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے تعلق سے یہ بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان ریسرچ کا حکم نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہی تدبر کے معنی ہی ہوتا ہے ریسرچ۔ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس جملے کو غیروں نے لیا، ہوائی جہاز بنا لیا، موبائل بنا لیے، موٹر بائک بنا لی، گاڑیاں بنا لی،
ایک ٹیکنالوجی آپ کے پیٹ میں کیا ہے سب بتا دیں گے، آپ کے بلڈ میں کتنا سیلسیس جو ہے کیٹاڑو ہے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ؟ میں اس کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں کہ جو میزائل کی ایجاد کی گئی یہ سورہ فیل سے کی گئی۔ علم تر کیف کی جو سورہ ہے نا اس میں ایک آیت ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اسی آیت سے میزائل بنائی گئی۔ جب پہلا قتل ہوا تھا دنیا انسانیت میں، جب قابل نے حابل کو قتل کیا تھا تو وہ لاش لے کے پیٹ پہ گھوم رہا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کروں کیا۔ تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے ایک دوسرے کوے کو مارا، پھر اپنی چونچ سے زمین میں اکٹھا کیا، پھر اس کو اس میں دفن کیا۔ تب اس کو سمجھ آ رہی یار یہ طریقہ ہے، میں خامخواہ پیٹ پر لیے گھوم رہا ہوں۔ اس نے بھی گڈھا کھودا، پھر اس میں دفن کیا۔ تو میرے عزیزوں دیکھو غیروں نے اس آیت کو سمجھا کہ یار قرآن ریسرچ کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ راز چھپا ہوا۔ انہوں نے تلاش کیا، دیکھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کہ اللہ یہاں پر جو ہے ابابیل کے ذریعے سے کنکریاں برسائی، یعنی اوپر سے بھی حملہ کیا جا رہا۔ فوراً انہوں نے اس پر محنت کی، آج میزائل بنائی۔ میڈیکل سائنس میں آئی ہے، ہارٹ سرجری، جب انہوں نے پڑھا علم نشرح لک صدرک، کہا ارے اس کا مطلب سینہ کھل بھی سکتا ہے، آؤ لگ جائے۔ فوراً ہارٹ سرجری عمل میں آئی۔ آج وہ قوم کامیاب ہے۔ ہم بھی ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم دوسروں کو محتاج بنائے پھر رہے۔ میرے عزیزوں ہوش میں آ جاؤ، آپ اپنی فکر اگر نہیں کریں گے، اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر کسی نے اپنے حالت کو بدلنے کی خود سے کوشش نہیں کی تو اللہ بھی اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی نماز اتنی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ ہر عالم بیچارہ نماز 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 کیوں کہتا ہے؟ آپ سے آپ نماز کی الگ سے تنخواہ دیتے ہیں، آپ نماز پڑھانے کی دیتے ہیں، نماز کے لیے بلانے کی تنخواہ آپ نہیں دیتے ہیں، اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے بیچ آ کر آپ کا کڑوا کسیلا جملہ سن کر کے بھی وہ آپ کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی سمجھو، آپ اس کا احترام مانو۔ میں برکت کا ایک طریقہ بتاؤں، بعد میں پھر آگے چلے جاؤں۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے میرے رزق میں برکت ہے۔ ایک عمل بتا رہا ہوں، عمل کر کے دیکھنا انشاءاللہ۔ اگلے سال آؤں گا نا، آپ بتانا کہ یہ جو آپ نے عمل بتایا تھا، دیکھو ایک سال میں یہاں سے یہاں پہنچ گیا۔ آپ میرے عزیزوں جب نماز میں آیا کرو، اگر پانچوں ٹائم نہیں کم سے کم جمعہ کے دن سے سے ہاتھ کے امام صاحب سے مصافحہ کر لیا۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، اتنا بڑا عمل ہے میرے دوستوں، بہت پیارا، زندہ باد۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کی برکت سے، میرے عزیز اس امام کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک پائلٹ آپ کو اگر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، اس کا نام کتنی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، پائلٹ بہت کتنی عزت ہوتی ہے اس کی۔ ارے ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، وسیلے کے تعلق سے کتنی باتیں ہم سے ہوتے ہیں، کئی لڑائی بھی کر لیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ کی محبت اور دلچسپی کا نتیجہ، اللہ کی طرف سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، ہم وسیلے والے لوگ ہیں نا۔ آپ بتائیں وسیلہ، سب سے پہلا وسیلہ جو ہے ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ دنیا میں آنے کا سب سے پہلا وسیلہ کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں نا، قدموں پہ پھول چڑھاتے ہو، ان کو کبھی
جمعرات کو کچھ اچھی مٹھائی لا کے خوش کرتے ہو ہیں؟ ارے اگر وقتی نکلتی تو ادھر کی شیشی لا کے دیتے ہو ہیں؟ سب سے پہلا وسیلہ دیکھو نابدری کا نتیجہ کیا ہوا میں بتانے والا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے وسیلے کو چھوڑ دیا. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں, ابھی یہ بیماری ہم تک نہیں پہنچی, اپنا اولڈ ایج ہوم بنا کے رکھا گیا. اتنی بڑی لعنت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کم اپنے والدین کو گھر میں تو رکھ رہے ہیں, لیکن ہم کس طرح رکھنا چاہیے تو سنیں. دیکھو دنیا میں صرف والدین کی ایک ذات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کا احترام قرآن سے ثابت ہے, جس طرح نماز کا حکم قرآن سے ثابت ہے, حج کا حکم قرآن سے ثابت نہیں کر رہا ہوں, یہ رب منع کر رہا ہے. اور اللہ جس کی فضیلت کو بیان کرے اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. میں اگر اپنے تعلق سے کوئی بات کہوں تو آپ نکال دو, میں کہتا ہوں میں فلاں آزاری مت مان, لیکن سننا جھڑکنے کے لیے, اونچی آواز میں بات کرنے کے لیے اللہ منع کر رہا ہے. آج سوچیں ہم اس وسیلے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے دوستو اولیاء کرام کا احترام بھی قرآن نے بیان کیا ہے, لیکن اتنے صریح لفظوں میں نہیں کہا, اشارتاً کنایتاً کہا گیا. لیکن جس کے بارے میں نص قطعی صریح طور پر والدین کا لفظ ہو, آپ سوچیں ذرا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں, کسی ولی کی مزار کہ میرا سفر آسان تھا, کیا کبھی اپنے والدین کے قدموں کو چوما ہے؟ اچھا کیا بات, گھر سے نکلو والدین الحمدللہ ابھی میں آیا اپنی والدہ سے سر پہ ہاتھ رکھوایا, بس اسی کی پھر میں سبحان اللہ. یہ روز کا ہے. جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ عمل کرتا ہوں. میرے دوستوں 3 لوگوں کے لیے اللہ کے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ایک یتیم, ایک بیوہ اور ایک ماں. ماں چاہے گوبر پاتھنے والی بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ ماں وقت کی